حضرت انسان تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ میاں تو غرور کس بات کا کرتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور یار لوگ کیا کہیں گے؟ انسان ساری زندگی بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اے حضرت انسان، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تین چیزوں کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت انسان کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، انسان کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو۔ لیکن اے حضرت انسان، یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب تو مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہی بدل جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو لباس ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، یار تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر پوشیدہ کر لیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ بابا زیادہ ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے بندے، یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، ہو سکتا ہے کل تیرے نصیب میں نہ ہو، تیری زندگی میں نہ ہو۔ آج تیرے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اے بندے، ٹوٹا ہوا پیالہ جتنی عمدگی سے جوڑ لیا جائے نئے پیالے کی قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بوڑھا آدمی جتنی عمدگی سے سجدہ کر لے نوجوان کی طرح نہیں کر سکتا۔ اور بوڑھا بن کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بوڑھا ہو کر بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بکریوں کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ اے جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے۔ بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر قبر والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، قبر والے کی عمر بھی لکھی ہوئی۔ بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 2 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 3 سال لکھی ہوئی ہے، 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ساتھ میں بستی تھی، بستی کے اندر گیا، بادشاہ نے پوچھا میاں یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیا، کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بچوں کا قبرستان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا سبق ہے؟ انہوں نے کہا سبق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر گزاری تھی ہم نے بس اتنی ہی لکھی ہے۔ کسی نے 1 سال گزارا تھا، کسی نے 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال مالک کی دہلیز پر گزارے تھے، ہم نے صرف وہی زندگی لکھی ہے۔ اے بندے، زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ابو نصر نامی ایک شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو دھوک سے نڈھال روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں سے اسے ایک عالم دین ملے۔ ابو نصر نے اس عالم دین سے کہا یا شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز نفل پڑھنے کے بعد شیخ صاحب نے ابو نصر کو ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکا۔ ابو نصر نے جال سمندر میں پھینکا، جال میں پہلی بار ہی ایک بہت بڑی مچھلی پھنس کر باہر آئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر کو کہا کہ اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے
شہر جا کر مچھلی فروخت کی، کچھ سامان اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا، میٹھا پراٹھا۔ ابو نصر خوشی خوشی پراٹھا لیے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر راستے میں ایک بھوک کی ماری عورت پر پڑی، جس کے پاس اس کا بے حال ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس پراٹھے کو دیکھ کر خود کو کہنے لگا، اے ابو نصر، اس بے حال بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ ہائے ہائے، میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا اور یہ بھی بھوکا ہے۔ ابو نصر، معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکے اور یہ بھی بھوکے، لہذا یہ پراٹھے کن کو دیں؟ ابو نصر نے جب اس عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ مائی خود بھی کھاؤ، بچے کو بھی کھلاؤ۔ ہے ابو نصر پراٹھا دے کر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے آ رہا تھا کہ اپنے بھوکے بچے اور بھوکی بیوی کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ ابو نصر گھر جاتے ہوئے اس نے ایک آواز دینے والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے ابو نصر سے ملا؟ لوگوں نے آواز دینے والے کو کہا، بابا جی، یہ جو سامنے شخص آ رہا ہے یہ ابو نصر ہے۔ اس بابا جی نے ابو نصر سے کہا کہ بھائی، تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور آوازیں دے رہا ہوں، ہے کوئی مجھے جو آپ سے ملا دے۔ اے ابو نصر، یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے اور تیری ملکیت ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میری تجارت پھیلتی چلی گئی، میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی تھی، میں تو ایک دن میں بادشاہ بن گیا۔ اللہ اکبر، مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ میں کیسے کھلے دل سے صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، میرے گناہ اور ثواب تولے گئے، ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھ دیے گئے۔ کہا افسوس، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا تو میں نے کہا، آخر کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے دیا کرتا تھا غریبوں؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات؟ آج تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری کیوں نہیں ہو؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے سخی بن کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا؟ تولنے والوں نے کہا، ابو نصر، تیرے نفس کی شہوات نے، تیرے نفس کی خواہشات نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ جو تو خود پر ناز کیا کرتا تھا، تیری ان شہوات نے ان صدقہ و خیرات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا ہے، اب وہ کسی خاطے کی نہیں۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میں رو پڑا، رو کر کہنے لگا، ہے پھر تو میں مارا گیا، پھر مجھے نجات کیسے ملے گی؟ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، جب پراٹھا دیا تھا تو خوشی میں اس کے آنسو نکلے تھے، خوشی میں کہ پراٹھا مل گیا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میں بھی کھاؤں گی، میرا بچہ بھی کھائے۔ اللہ اکبر، اسی خوشی میں اس عورت کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے اور میرے حق میں اس کے منہ سے جو دعا نکلی تھی، فرشتوں نے وہ آنسو اور وہ دعا نیکیوں والے پلڑے میں جیسے ہی رکھا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، خوشی سے وہ نکلے آنسو اور میرے حق میں اس کے منہ سے نکلی گئی دعا جیسے ہی پلڑے میں رکھی گئی تو پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں والا۔ کہا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو خود کو میں نے کہا، ابو نصر، جہاں تجھے بڑے بڑے صدقے نہ بچا سکے وہاں تجھے وہ ایک روٹی بچا گئی جو تو نے غریب عورت کو دی تھی، ایک روٹی بچا گئی، ایک پراٹھا بچا گیا جو تو نے غریب عورت کی مدد کی تھی، خدمت کی تھی۔ صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، صدقہ و خیرات اس مقام تک نہیں پہنچاتا جہاں غریب کے منہ سے نکلی دعا پہنچاتی۔ دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے
ہے میں قربان جاؤں میرا نبی اپنی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے. ہاں آدم علیہ السلام بھی روئے تھے مگر اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کے لیے. نوح علیہ السلام بھی روئے تھے صرف اپنی ذات کے لیے اپنی اولاد کے لیے. شعیب علیہ السلام تو اتنے روئے آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. میرے اللہ نے آنکھوں سے نوازا. پھر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے آنکھیں پھر جاتی رہیں. میرے اللہ نے فرمایا میرا شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں. اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں. اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا. اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا. شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی. شعیب رو کر کہنے لگے او میرے کریم رب تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے, تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے. اور میرے کریم رب تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا. 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں میں سے ہر ایک نبی رویا ہے, اپنی اولاد کے لیے رویا ہے, صرف اپنی ذات کے لیے رویا ہے. میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرا کریم نبی جب بھی روتا ہے امت کے لیے روتا ہے. اور میرا کریم نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے, میرا نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے, اور میرا نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے. اور حضور کی آمد کا جشن منانے والوں اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح. مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہ ہے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے درد میں محمد کو ہوتا ہے, کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے تکلیف میں محمد کو ہوتی ہے. اتنا پیار اتنی محبت. آؤ میں تمہیں ایک ایسی درد بھری کہانی نہ سناؤں جس نے میرے کریم نبی کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں 5 بار تڑپایا, 5 بار رلایا. میرے کریم نبی یہ درد بھری داستان سنتے تھے اور خون کے آنسو رویا کرتے تھے. ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, آ کر کہتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا ہوا تھا. کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی. میرے گھر کی دہلیز پر میری بیٹی کھیل رہی تھی. جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا, میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آئی میرے قدموں سے لپٹ گئی. اے حضور میں قربان جاؤں آپ کی آمد پر آپ کی تشریف آوری پر. کافی عرصہ بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری بیٹی دوڑ کر آئی میرے قدموں سے لپٹ گئی. حضور ادھر ننھی منی بیٹی قدم چوم رہی تھی, ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا او ذلیل عورت, او کم بخت, سانپ کو ہی جنم دینا تھا, تو نے اس سانپ کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اور بیٹیوں والے باپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میاں آج تیری بیٹی کو جو مقام ملا ہے, تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے, بتانا یہ چاہتا ہوں کس نبی کی آمد کا صدقہ ملی ہے. حضور ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی, ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کر کہنے لگا او بدبخت, او ذلیل عورت, تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ میں اپنی بیوی کو گالیاں دینے لگا, تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ معاشرے میں تو نے میری ناک کٹا کے رکھ دی ہے. اے حضور میں موقع کی تاک میں رہا کہ مجھے ایسا موقع مل جائے اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر. حضور میں موقع کی تاک میں رہا. حضور جب میں چارپائی پہ بیٹھتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر جاتی تھی, پانی لے کے آتی تھی, کبھی میرے ہاتھ دھلا رہی حضور, کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے, کبھی میری پیشانی چوم رہی, کبھی میرا چہرہ چوم رہی. حضور اس کے دل میں میری بیوی نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگی, وہ پھوٹ کے پیار کرنے لگی. حضور میں موقع کی تاک میں رہا, مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ کو اٹھاؤں جا کے زندہ ہی دفن کر دوں. اے حضور ایک دن میں نے موقع پایا, میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے موقع پایا, اپنی ننھی منی بیٹی کو اٹھایا, اپنے کندھے پہ بٹھایا, صحرا کی طرف چل دیا. حضور میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. حضور کڑکتی دھوپ تھی, تکتی ریت تھی. حضور میں نے وہاں جا کر اپنی ننھی منی بیٹی کو تکتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا. حضور میں گڑھا کھود رہا تھا, تکتی ریت تھی, کڑکتی دھوپ تھی, میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا. حضور میں گڑھا کھود رہا تھا, پسینہ نمودار ہوتا گیا. میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے
اور اپنا دوپٹہ اٹھاتی، کبھی میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی میرا ہاتھ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے، بس کرو تھک جاؤ گے۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ ہائے حضور، میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا حضور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے دھکا دیا، وہ گڑھے کے اندر جا گری۔ ہائے حضور، زندہ بیٹی کے اوپر میں تتی ریت ڈھیلنے لگ گیا، زندہ بیٹی کے اوپر میں مٹی ڈھیلنے لگ گیا۔ حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، چیخ و پکار کرتی رہی۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا۔